اتنے ناکارہ، نااہل اور غیر ذمہ دار ہیں کہ جو ان کے کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے. ان کے کرنے کا کام ہے کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں، ملک کے اندر امن و امان قائم رکھیں، اپنے شہریوں کو ان کے جان و مال کا تحفظ فراہم کریں. لیکن نہیں، یہ تو کرنا ہی نہیں ہے. اپنے شہریوں کو دہشت گردی میں مروانا ہے، اپنے فوجیوں کو دہشت گردی میں مروانا ہے. لیکن خود کیا کرنا ہے؟ خود جی دنیا بھر میں امن قائم کروانا ہے. اور یہ کروا کون رہا ہے؟ پاکستان کی فوج کے اوپر مسلط غیر قانونی، غیر آئینی ڈکٹیٹر جو ریٹائرمنٹ کے بعد 2 دفعہ پاکستان کی فوج کے اوپر مسلط ہوا. اس کا کرنے کا کام یہ ہے، ٹھیک ہے مسلط ہو ہی گیا، کہ فوج کو مضبوط کرے، جو ملک کی سرحدوں کو مضبوط بنائے. پھر یہ دعوے کرتے ہیں کہ انڈیا دخل اندازی کر رہا ہے، بھارت کی وجہ سے بلوچستان میں انسرجنسی ہو رہی ہے. تم مضبوط کرو نا سرحدیں. دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہونے کے دعوے کرتے ہو، کہاں گئی تمہاری انٹیلیجنس؟ دہشت گردی ہونے سے پہلے کیوں نہیں تم انٹیلیجنس اکٹھی کرتے؟ بعد میں پھر ٹانگیں چوڑی کر کے یہ ٹیشن مار کے ایکشن مار کے کھڑے ہو جاتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم بڑے طاقتور ہیں. پہلے کیا ہوا ہے؟ 28 29 پتہ نہ جانے یہ تو رپورٹ ہو رہا ہے کتنے فوجی، وہ بھی جوان لڑکے، ان کے دہشت گردی میں ہلاک ہو گئے. کس وجہ سے؟ ان کی نااہلیوں کی وجہ سے. یہ تصویر دیکھیں، اس میں پاکستان کے ہر سویلین محکمے کے اوپر ایک ریٹائرڈ جرنیل مسلط ہے. ایک ریٹائرڈ ہڈ رام پاکستان کے ہر محکمے کی باغ دوڑ سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن پاکستان میں امن نہیں آ سکتا. اتنے کمپیٹنٹ ہیں، حقیقت میں یہ انکمپیٹنٹ ہے، غیر ذمہ دار ہے، نااہل ہے. لیکن ہر محکمے کی باغ دوڑ بھی سنبھالنی ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے عقل مند کوئی نہیں ہے. قبضہ کر لینے کے باوجود ملک کو کیوں نہیں سنبھال پاتے؟ کیونکہ اہلیت نہیں، بدماشی ہے. اور پھر جیسے وہ کہتے ہیں کہ لینڈ گریبنگ کے ساتھ ساتھ ہر وسائل کو گریب کرنا ان کا مشغلہ ہے. یہ صرف ان سے بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے. ملک کی حفاظت یہ نہیں کر سکتے. انہوں نے جو تصویریں شائع کی ہیں، جو ان کی طرف سے رپورٹ آ رہی ہے بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی طرف سے، انہوں نے مہینے لگائے ان کی ٹرینز کی یا آفیشلز کی نقل و حرکت کو مانیٹر کرنے کے لیے. پھر انہوں نے یہ ایگزیکیوٹ کیا. یہ کام پہ ہیں. یہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ کیونکہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں مصروف ہوتے ہیں. بلوچستان میں وہ تو ظاہر ہے انفارچونیٹلی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. اگر یہ اتنے طاقتور ہوتے، 1500 لوگ ہیں جو ان کے کسی ایک ایس ایچ او کی مارتے تو مر جاتے. لیکن یہ مزاحمت آؤٹ سے دہائیوں سے جاری ہے. اس قابض فوج کے خلاف یہ مزاحمت جاری ہے. وہ یہی کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، برداشت کیا ہے ان کے مظالم کو دہائیوں سے. لیکن اس وقت وہ ان پہ سبقت لے جا رہے ہیں. سکسیسفل اٹیکس ان کے اوپر پلان کر رہے ہیں. پچھلے سال بھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ وہ چھوٹی عید کے کچھ روز پہلے ہوا تھا. آج بھی 1 سال بعد انہوں نے یہ کیا. وہ کامیاب ہو رہے ہیں، ان کو لوگ مل رہے ہیں، ان کے نظریے کو، ان کے علیحدگی پسندانہ نظریات کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس قابض کلٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور عوام ان کی حمایت کر رہے ہیں. اور آپ نے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں ان کے مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. آپ نے پورے پاکستان میں نیشنل لیول پہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان جس نے اس ملک کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے آپ نے ان کو دیکھا. ان حرام زادوں کو آپ نے اپنے انتخابات لوٹتے ہوئے دیکھا. ان دگڑ دلوں کو بندوقوں، ہتھیاروں، یونیفارم کے ساتھ پولنگ سٹیشنز کے اندر گھستے دیکھا. یہ کام بڑی آسانی اور کامیابی سے کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ان کی پرائرٹیز ہیں، یہ ان حرام زادوں کے انٹرسٹس ہیں. لیکن دنیا میں دعوے کرتا پھر رہا کہ جی امن کا سفیر ہے یہ. اور پٹواری جن کو تھوڑے عرصے میں جو ہے نا وہ لتر پھرنے والا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بندہ رک ہی نہیں رہا. بندہ کبھی ایران جا رہا ہے، پھر ایران سے ساری رات سفر کر کے چائنا پہنچ رہا ہے، بندہ رک ہی نہیں رہا. اور اپنے ملک میں دہشت گردی نہیں رک رہی. دنیا میں امن قائم کرنے کے نام نہاد دعوے کیے جا رہے ہیں اور ملک میں آگ و خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. اپنا ملک محفوظ نہیں ہے، یہ خطے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ کے ٹویٹ میں یا اس کے ٹروتھ سوشل پہ جو اس نے پوسٹ کیا، اس میں آپ نے اس کا نام دیکھا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر احمد شاہ، پاکستان کا ڈکٹیٹر، پاکستان کا صدر، پاکستان کا بادشاہ. جیسے اس کا نام دیگر ممالک کے سربراہان کے ساتھ لکھا گیا. اردلی کا نام نہیں لکھا. اردلی کو بس جو ہے نا وہ اس کی بوٹ پالشی کے لیے رکھا ہوا ہے، جو چائنا میں بھی اس نے کی کہ جی یہ ساری رات جا کے سفر کر کے وہاں پہ پہنچا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو بھارت کے دورے پہ ہے. وہاں پہ اس سے سوال کیا گیا ہے اس پاکستان میں دہشت گردی کو لے کے اور حالیہ کانفلکٹس کو لے کے. تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے بھارت کے خلاف دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی ہیں جن کا بھارت جو ہے وہ ہمیشہ کنسرن ریز کرتا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن پاکستان نے جو حالیہ کانفلکٹ میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے جنگ کے دوران جو میڈیشن کی ہے وہ بڑی زبردست ہے جی. بھارت میں کھڑے ہو کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سے بھارت کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھارت کی طرف سے ہوا ہے. کوئی بالکل کسی قسم کا نام نہیں لیا. لیکن یہ ایسے حرام زادے بے غیرت ہیں، وہ ان سے اپنا کام بھی کروا رہے ہیں، وہ بھی پیغام رسانی کا، نتھنگ ایلس. ان کو جوتے بھی مار رہے ہیں. اور اردلی وہ فیلڈ مارشل کی تعریفیں کر رہا ہے، اور فیلڈ مارشل ٹرمپ کا دم چھلا بن کے کبھی ایران جاتا ہے، کبھی چائنا جاتا ہے. اپنے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے.
اور وہ دن دور نہیں ہے کہ اس جرنیل نے، اس کلٹ نے، جو یہ سارے جرنیل پاکستان کے ہر شعبے پہ قابض ہیں، یہ پنجاب، پختونخوا، سندھ میں بھی انہی حالات کا سامنا کر رہے ہوں گے اگر انہوں نے اپنی عوام کی جان نہ چھوڑی، سویلینز کو ملک کو لیڈ کرنے کا اختیار نہ دیا، تو یہ پورے ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کروا بیٹھیں گے، کیونکہ یہ پہلے کر چکے ہیں۔ مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ کر چکے ہیں اپنی انہی حرام زدگیوں کی وجہ سے، جو اب بلوچستان کے سر پہ منڈلا رہی ہیں۔ انہی حرام زدگیوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ بلوچستان وہ اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیتے ہیں۔ کیسے الگ کریں گے؟ ان میں سے وہاں پہ کوئی جا ہی نہیں سکے گا۔ وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے انہوں نے کس کو وہاں پہ زندہ رہنے دینا ہے اور کس کو نہیں۔ پنجابیوں کو وہ چن چن کے مارتے ہیں، حالانکہ ہم پنجابی اس فوج کے خلاف اب بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کے نظریات جو ہیں وہ بہت پختہ ہو چکے ہیں، وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے جھنڈے بلوچستان میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ کتنی تکلیف کی بات ہے کہ آپ ان کا یہ مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ہر ظلم اور فسائیت برداشت کی ہے، اس میں سے گزرے ہیں، تب جا کے انہوں نے اس فوج کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں، اور اب وہ انفارچونیٹلی پاکستان سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ وہ ان کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ فوج، کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ پاکستان سے الگ کر چکے ہیں، اور یہ انتہائی دکھ کی بات ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ان حرامی جرنیلوں کی وجہ سے، امریکہ کی پراکسی فوج کے جرنیلوں کی وجہ سے۔